الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين معزز ومکرم سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھ سے پہلے علامہ صاحب سیدنا ابو طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں جو محبت بڑی گفتگو فرما رہے تھے، یقین کریں یہ بہت کم سٹیجز ایسے ہوتے ہیں جہاں پر جناب ابو طالب علیہ السلام کا ذکر ہو، بلکہ یوں کہہ دیجئے یہ بڑے کم مقبول نظر مصطفیٰ سٹیج ہوتے ہیں جن سٹیجز پہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے فضائل بیان ہوں، کیونکہ میں تو ایمان شیمان کے وہ معاملات میں قائل ہی نہیں ہوں، فضائل بس۔ اصل میں فقدان یہی ہوا ہے ہمارے ساتھ کہ جنہوں نے پتھر مارے ہم نے ان کی سیرتیں بیان کی، اور جنہوں نے پتھروں کے آگے سینے کیے ہم نے معاذ اللہ ان کے ایمان کو بھی استغفر اللہ توبہ نعوذ باللہ ایشو بنا لیا۔ یہ فقدان ہے، ورنہ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں اپنا ہے یا پرایا۔ متشدد شخصیات نے بھی حضرت ابو طالب علیہ السلام کے متعلق یہ لکھا ہے کہ سید عالم علیہ السلام اپنی حیات مبارکہ میں کسی خاص موقع پر کوئی ایسی بات ہوتی تو آپ یہ تمنا یہ خواہش ظاہر کرتے کاش میرا چچا ابو طالب ہوتا۔ دیکھیں بلا اب پڑھ کے دیکھیں، کوئی میں ہوا کی بات نہیں کر رہا، یہ کتب سیر پڑھ کے دیکھیں۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ ہمیں حلیمہ کا ویڑا تو یاد ہے، حلیمہ کی بکریاں یاد ہیں جی، لیکن اس شخصیت جس کے احسان کے متعلق سید عالم علیہ السلام نے فرمایا نا ارشاد آپ کے جنازے پر کہ اے اللہ میرے چچا کے مجھ پر بڑے احسان ہیں، روایت ہے قبلہ۔ تو اور پھر میں عرض کرتا ہوتا ہوں کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی ذات اقدس، آپ کے سارے احسان ایک طرف، سارے احسان، ابو طالب کے 12 احسان امت پر ایسے ہیں، 12 احسان امت پر ایسے ہیں کہ رہتی دنیا تک ابو طالب کے 12 احسانوں کا انکار کوئی امتی کر ہی نہیں سکتا۔ 12 احسان۔ ابو طالب کا پہلا احسان جس کا نام امام علی علیہ السلام ہے، ابو طالب کے دوسرے احسان کا نام امام حسن علیہ السلام ہے، ابو طالب کے تیسرے احسان کا نام امام حسین علیہ السلام ہے، ابو طالب کے چوتھے احسان کا نام حضرت سجاد علیہ السلام ہے، ابو طالب کے 5ویں احسان کا نام محمد باقر علیہ السلام ہے، ابو طالب کے 6ٹھے احسان کا نام جعفر صادق علیہ السلام ہے، ابو طالب کے 8ویں احسان کا نام حضرت موسیٰ الکاظم علیہ السلام ہے۔ چلتے جائیے، ابو طالب کے احسانات محمد تقی و علی نقی ہیں، چلتے جائیے، ابو طالب کے احسان حسن عسکری ہے، اور ایک احسان حضرت ابو طالب کا ایسا ہے جس احسان پر میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ میری امت کی فضیلت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ اس کے اول میں محمد ہوں اور اس کے آخر میں میرا بیٹا محمد مہدی ہے جی۔ 12 احسان، 12 احسان، 12 احسان، اور ایک احسان میں عرض کروں ساری امت، میں عرض کرتا ہوں چھوٹی سی میں مثال دے کے سمجھانا چاہوں گا۔ آپ کی کوئی اولاد ہو، آپ کا کوئی محبوب ہو جس پہ آپ ہر چیز قربان کرتے ہوں، وہ چلتا چلتا ہندوستان میں چلا جائے، انڈیا میں چلا جائے، اب وہاں پر وہ جو دوسرا ملک ہو
سارے اس آپ کے محبوب سے معاذ اللہ نفرت کرتے ہوں اور مطلوب ہو کہ یہ دشمن ہمارے پاس آ جائے، اس ملک کو، اس قبیلے کو، اس شہر کو آپ کا محبوب مطلوب ہو، وہ اس کی تلاش میں پھر رہے ہوں، وہ قتل کرنے کے لیے منصوبے بنا رہے ہوں، اور کسی وجہ سے وہ آپ کا محبوب اس شہر میں چلا جائے، کوئی بھی ہو وہاں پر، کوئی بھی ہو، وہ آپ کے محبوب کو پناہ دے دے، حفاظت کرے، کھانا پیش کرے، دانا پیش کرے، آل پیش کرے، اولاد پیش کرے، خون پیش کرے، جان پیش کرے، نفس پیش کرے، ہر چیز پیش کرے، ادب بھی کرے، گود میں بھی کھلائے، جی سب کچھ کرے، پھر آپ کو پتہ بھی ہو کہ یہ سارے جانی دشمن ہیں، اپنی جان قربان کرے، یہاں تک کہ وہ اپنے بیٹے قربان کر دے۔ شب ابی طالب میں ہوا گیا، جس بستر پر مصطفیٰ محمد سوتے صلی اللہ علیہ وسلم، ابو طالب راتوں کو اٹھ کر اپنے بیٹوں کو اس بستر پہ لٹا دیتے، راتوں کو اٹھ کر، طریق ہے، ابو طالب راتوں کو اٹھ کر بستر بدلا کرتے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ کوئی ظالم آئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھتیجے، میرے محبوب کو قتل کر دے۔ ابو طالب یہ بستر تو بدل لیا، اب اس بستر میں جسے لٹایا ہے وہ علی ہے، اگر اسے کوئی قتل کر دے، زمانے کو بتا دیا لاکھوں علی بھی ہوں مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان ہیں۔ جی جی میں عرض کرتا ہوں، محبوب ہو آپ کا، دشمن کے علاقے میں چلے جائے اور آپ بھی نسلی ہوں، بے نسلے نہ ہوں، بال بھی خاندانی ہوئے، کمیاں دا بچہ نہ ہوئے، اور بچاوے تو آڈے محبوب نو، دسو قیامت تک ادا احسان بھولو گے؟ نہیں، یہی کیتا جی ابو طالب علیہ السلام نے، جی ساری زندگی، اور میں عرض کروں جب تک حضرت سیدنا ابو طالب حیات رہے، کسی واحیات کی مجال نہیں ہوئی، جی اور جس دن حضرت ابو طالب کا وصال ہوا، اس دن سید عالم علیہ السلام کو حکم ہو گیا، سونا مکہ ہن تیرے رہن دے قابل کوئی نہیں۔ اللہ کیا بیت اللہ بدل گیا؟ حجر اسود اٹھ گیا؟ کیا وہ برکتیں کھنچ گئی؟ باری تعالیٰ فرماتا ہے سب کچھ ہے، سونا محافظ چلا گیا ہے۔ کیا سمجھتے ہو آپ حضرت ابو طالب کو؟ جی برکت یہ ان لوگوں پہ بڑا کرم ہے، کیونکہ احسان وہی یاد رکھتا ہے جس کا تعلق کسی حسبی نسبی خاندان سے ہو۔ دوستان محترم، آج کی یہ پروقار بزم قبلہ شاہ صاحب کے والد محترم کے عرس کے سلسلہ میں، اور ہم الحمدللہ کاظمیوں کے آستانہ پر بیٹھے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ کاظمیوں کی بارگاہ میں بھی بے نسلہ بندہ نہیں آتا۔ جی کاظمین سے لکھی ہوئی یہ کتاب اہل سنت کے بزرگ ہیں علامہ حافظ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے یہ حکایت لکھی ہے کہ وقت کے بادشاہ نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے بڑی حسد رکھتا تھا وقت کا بادشاہ، لیکن ڈرتا بھی تھا کہ اگر ڈائریکٹ ان کا معاذ اللہ شہید کروں تو عوام میرے خلاف ہو جائے گی۔ اس نے اپنے وزراء سے کہا کوئی ایسی ترغیب بتاؤ، کوئی ایسا مشورہ دو کہ میں موسیٰ الکاظم علیہ السلام کو شہید بھی کر دوں اور مجھ پہ الزام بھی نہ آئے۔ مشورہ دینے والے بڑے بڑے ہوتے ہیں، اور حکومتوں کو لے ڈوبنے والے بھی زیادہ نالائق مشیر ہوتے ہیں، یہ ہمارے ملک میں بھی ہوا ہے۔ اچھا اب
مشورہ دینے والے اپنے اپنے مشورے دیتے رہے. ایک مشیر نے مشورہ دیا, اے بادشاہ اس طرح کرتے ہیں, کچھ جنگل سے شیر لاتے ہیں اور ان کو 10-12 دن کے لیے بھوکا رکھتے ہیں. جب 10-12 دن گزر جائیں تو پھر امام کو آواز دیتے ہیں, عرض کرتے ہیں کہ امام ہم نے اپنے محل کے لیے, بادشاہ کے لیے نسلی شیر رکھنے ہیں, آپ سے التجا یہ ہے جو ان میں نسلی شیر ہیں وہ علیحدہ کر دیں, جو بے نسل شیر ہیں وہ علیحدہ کر دیں, تاکہ جو نسلی ہیں وہ رکھ لیں, باقی ہم جنگل میں چھوڑ دیں. علامہ حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ بادشاہ کو یہ مشورہ بڑا پسند آیا. جنگل سے 10 سے 12 شیر لائے گئے, ایک جنگلہ رکھا گیا. اب روزانہ ان کو بالکل معمول کے مطابق ہلکا سا کھانا دیا جاتا تاکہ زندہ رہیں, مرے نہیں. 10-12 دن کے بھوکے شیر. حضرت امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیغام گیا کہ آپ کو محل میں ایک مسئلہ درپیش ہے, آپ تشریف لے کے آئیں. پہلے تو میرے امام نے انکار فرمایا, لیکن التجا کی گئی بار بار, امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام مان گئے. روایت میں ہے کہ امام موسیٰ الکاظم پہنچے, بادشاہ سے پوچھا ہاں بھی کیا مسئلہ ہے؟ سامنے جنگلہ ہے, ادھر مشیر وزیر کھڑے ہیں, بادشاہ بیٹھا ہے. کہا کیا مسئلہ ہے؟ عرض کی مولا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے محل کے لیے کچھ شیر رکھنا چاہتے ہیں, تو آپ چناؤ فرما دیں, انتخاب فرما دیں, ان میں نسلی کون سے ہیں اور بے نسلے کون سے ہیں. تو ہم جو نسلی ہوں گے وہ رکھ لیں گے, جو بے نسلے ہوں گے اب جنگل میں چھوڑ دیں گے. اب امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام نے دیکھا اور سوال کیا, اے بادشاہ تمہیں کب سے نسلوں کی فکر ہونے لگی ہے؟ پہلے اس بات کا جواب دے, تمہیں نسلوں کی کب سے فکر ہونے لگی ہے؟ بادشاہ نے کہا مولا یہ مہربانی فرمائیں, بس ہمیں انتخاب, اس کا مقصد تو اور تھا نا. اب امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا اس کا دروازہ کھولو. بادشاہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا دروازہ بھی تسی کھولنا ہے. جانتا تھا نا. کہا مولا, عرض کی مولا دروازہ بھی آپ نے کھولنا ہے. مولا آگے گئے, جب آگے گئے نا دروازہ کھولا. اب چونکہ بزدل تھے, نظریہ کچھ اور تھا, اب مولا اندر داخل ہوئے, ہاتھ آنکھوں پہ آ گئے. کیوں کہ دیکھ نہیں سکتے تھے کہ ہم کس طرح یہ ظلم دیکھیں گے. ہاتھ آنکھوں پہ. جب 1 لمحہ گزرا, 2 لمحے گزرے, 3 لمحے گزرے, اب ادھر ہاتھ آنکھوں پہ ہیں, ادھر امام جنگلے میں داخل ہوئے. سارے شیر بھاگ کر میرے مولا کے قدموں میں آ گئے. جی بھوکے شیر. اب میں عرض کرتا ہوں فطرت شیر کی کیا ہے؟ فطرت کیا ہے شیر کی؟ کہ جب بھی بھوکا ہو یا پیٹ بھرا ہوا ہو, شیر کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ جب بھی شکار کی طرف دیکھتا ہے جھپٹ کر اسے چیرنا پھاڑنا شروع کر دیتا ہے. لیکن یہاں پر شیروں نے امام کی طرف دیکھ کے زمانے کو بتا دیا کہ جن کی طرف دیکھ کر فطرت نہ بدلے وہ عام ہوتے ہیں, اور جن کو دیکھ کر فطرت بدل جائے وہ آل محمد ہوتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. جی اب جب شیر نے دیکھا, جب بادشاہ مامون نے دیکھا کہ سارے شیر امام کی بارگاہ میں قدموں میں گرے ہوئے ہیں, میرے مولا نے ایک مرتبہ سر پیچھے کر کے آواز دی, بادشاہ سارے رکھ لے, سارے ہی نسلی ہیں. بادشاہ سارے رکھ لے, سارے نسلی ہیں. عرض کی مولا پہچان کیا ہے؟ فرمایا جو ہمارے قدموں میں آ جاتا ہے بے نسلی ہوتا ہی نہیں ہے, نسلی ہوتا ہے. جی جو ہم آل محمد کے قدموں میں آ جائے وہ بے نسلی ہو ہی نہیں سکتا. وہ سارے رکھ لے, سارے نسلی ہیں. دوستان محترم, آج ہم قاسمی آستانے پہ بیٹھے ہیں اور امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام کا فیضان. آپ جب نیشہ پور آئے نا, علامہ صاحب تشریف فرمائیں, تو وقت کے 2 بہت بڑے محدث
ایک نے دائیں قدم کو پکڑا ہوا ہے، ایک نے بائیں قدم کو پکڑا ہوا ہے، اور بوسے دے کے عرض کر رہے ہیں حضور ہمیں اپنے نانا کی حدیث سنائیں۔ امام موسیٰ الکاظم، دوستان محترم، تو اہل البیت علیہ السلام، آل رسول علیہ السلام، اور خصوصاً کاظمیوں کی تو میں بات امام موسیٰ الکاظم سے کر رہا ہوں نا، کہ جو بھی آل محمد کے قدموں میں آ جاتا ہے وہ نسلی ہوتا ہے، تو بے نسلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ قسم با خدا، آپ حضرت میسم تیمار کو دیکھ لو، حضرت ابو ذر غفاری کو دیکھ لو، سلیمان محمدی کو دیکھ لو، جناب کمبر کو دیکھ لو، جناب مقداد کو دیکھ لو، حضرت بلال حبشی کو دیکھ لو، جسے بھی دیکھیں گے آپ نسلی پائیں گے، بے نسلے کا کام ہی نہیں ہے۔ ابھی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا ذکر ہو رہا تھا، واللہ تعالی، ہاں آج اعلیٰ حضرت کا بھی اگر ذکر ہوتا ہے وجہ کیا ہے؟ آل محمد سے وفاداری تھی جی۔ یہ صرف سانو ادھر ادھر نہیں سنا کے دسے نہیں گیا، حقیقت ہے۔ آپ جس بھی محب صادق کو دیکھیں گے تعلق اہل البیت علیہ السلام سے ہوگا۔ اور قبلہ ذہن میں رکھیں، یہ ہماری اور آپ کی بات نہیں، یہ صرف امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں۔ تفسیر مزری میں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ صرف امت محمدی میں نہیں، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جس امت میں بھی کوئی ولی بنا ہے، علی کی مہر لگی ہے تو ولی بنا ہے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ، جس یعنی کہ ذہن میں رکھیں، حضرت آصف برقیہ ہوں یا حضرت شمعون ہوں، اصحاب کہف ہوں، کوئی بھی ولی نہیں بنا جب تک مولا علی کی مہر نہیں لگی۔ آپ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مزری میں دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ، اور یہ اس حدیث انا وعلی من نور واحد کے تحت آپ فرماتے ہیں کہ مولا کائنات علیہ السلام اور رسالت معاب علیہ السلام کا نور، اور حدیث ہے نا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے خلق ہوئے ہیں۔ آپ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں، آپ سے پوچھا گیا کہ اگر علی اور نبی کا نور پہلے تھا تو یہ کرتے کیا تھے؟ ظاہری بات ہے اگر نور مصطفیٰ ہے، نور مرتضیٰ ہے، کچھ نہ کچھ تو کرتے ہوں گے۔ تو حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں کہ پہلے ابھی جب حضرت آدم نہیں آئے، اس سے پہلے یہ رکوع و سجود میں مصروف تھے، اور جب آدم علیہ السلام آ گئے، کائنات خلق ہوئی، تب سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک حضور سید عالم علیہ السلام کا نور نبیوں کو نبوت سکھاتا رہا جی۔ حضرت رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبیوں کو نبوت کے ڈھنگ سکھاتا رہا، اور مولا علی کا نور ولیوں کو ولایت کے ڈھنگ سکھاتا رہا۔ یہ سوال ہوتے ہیں نا، اب جب پوچھا گیا یہ دونوں نور کرتے کیا تھے، تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے یہ مسئلہ حل کر دیا کہ دنیا والوں یہ نہ سمجھنا کہ یہ نور دونوں صرف ایسے ہی تھے، نہ اگر آدم کو نبوت ملی مصطفیٰ کی نبوت کا صدقہ، اگر نوح کو نبوت ملی تو حضرت رسالت معاب کی نبوت کا صدقہ، اسی طرح اگر آصف برقیہ ولی بنا علی کی ولایت کا صدقہ جی۔ اور میں دوسری روایت بھی عرض کروں، ارحج المطالب جی، اور روایت حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث العظم دستغیر سے ہے جی۔ 11ویں من دیو ایویں بھی مننا ہے جی۔ بہت دکھ ہوتا ہے جب غوث پاک سے صرف ادھر ادھر کی سنی ہو غوث بیٹا ہو علی کا اور روایت علی کے متعلق ایک بھی نہ ہو، دکھ ہوتا ہے نا، افسوس ہوتا ہے۔ او بابا
ڈبی بیڑی اتارنا، بچے زندہ کرنا، مردے اٹھانا، یہ تے حضور دی امت دا عام کام ہے۔ مزہ تے تاد ہے نا کہ جتھے کوئی علی دی ولایت نام نے اتھے ذکر ولایت علی کرنا جی، اور غوث پاک نے کیا ہے، بیان نہیں ہوا۔ حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسل سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام آپ کے جسم اطہر میں روح پھونکی گئی، آپ جب روح پھونکی گئی تو اٹھے، آپ نے عرش کے داہنی طرف دیکھا تو 5 اجسام قدسیہ رکوع و سجود میں مصروف ہیں، تسبیح و تحلیل میں مصروف ہیں۔ باری تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ کے پیارے آدم علیہ السلام نے، اے اللہ کیا مجھ سے پہلے بھی کسی کو مٹی سے خلق کیا ہے؟ مجھ سے پہلے بھی کسی کو مٹی سے بنایا ہے؟ باری تعالیٰ نے جواب دیا، پیارے آدم نہیں۔ فرمایا، عرض کی، مولا پھر یہ 5 جو میری کیفیت پر، میری شکل پر، میری حیت پر، میرے اجسام جیسے؟ فرمایا، پیارے آدم سنیے، ہیں تو تمہاری اولاد صحیح، لیکن جس چیز سے آپ کو خلق کیا ہے اس سے انہیں نہیں۔ یعنی آدم تسی ہور چوں جے، اے 5 ہور چوں نے جی۔ اے پیارے آدم، بے شک اولاد تیری ہے، لیکن سن، یہ 5 وہ ہیں، اگر انہیں خلق نہ کرتا، نہ عرش بناتا، نہ فرش بناتا، زمین آسمان، مشرق مغرب، شمال جنوب، تحت سرا، جنت دوزخ، فرشتہ شیطان حیوان، کچھ خلق نہ کرتا۔ آدم یہاں تک اگر یہ 5 نہ ہوتے، نہ آپ ہوتے، نہ آپ کی اولاد ہوتی۔ اور آدم سن، آدم سن، میں نے اپنے 5 ناموں سے ان 5 کو منسوب کیا ہے۔ اے آدم، میں محمود ہوں، یہ محمد ہیں، میں محمود، یہ محمد، میں علی، یہ علی، میں فاطر، یہ فاطمہ زہرا، میں احسان، یہ حسن، میں محسن ہوں، یہ حسین ہے۔ اور آدم سن، قیامت کے دن اگر کوئی میری بارگاہ میں ان کے متعلق ایک رائی کے دانے کے برابر بھی بغض لے کے آ گیا، اسے میں جہنم میں پھینک دوں گا، جہنم میں پھینک دوں گا، اور مجھے اس کی پرواہ بھی نہ ہوگی۔ اب سنیے، یہ میں بات عرض کرتا ہوتا ہوں، میں یا الہی جہنم میں پھینک دیا، پرواہ نہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سمجھ نہیں آئی۔ دیہاتی لوگ بیٹھے ہوئے ہو، گندم بیجتے ہو یا مکئی بیجتے ہو یا کماد اگاتے ہو، کوئی فصل لگائی جاتی ہے، جب بھی گندم بیجی یا مکئی بوئی یا کماد لگا، کماد جوان ہو، اب کماد کے اندر، مکئی کے اندر کوئی سور آ جائے جی، دکھ ہوگا کہ نہیں؟ کوئی جانور چلا جائے، دکھ ہوگا کہ نہیں؟ الہی تجھے کیوں دکھ نہیں؟ فرمایا سن، اب پکی ہوئی مکئی میں جانور جائے، سور جائے، تکلیف ہو، اب کسی پکی ہوئی فصل کو کوئی چھیڑے، تکلیف ہو، الہی تمہیں کیوں نہیں؟ فرمایا نہیں، آگے چل۔ الہی کیا فرمایا؟ پکی ہوئی فصل کے اندر کوئی جانور جائے، دکھ ہوتا ہے، جو کاشتکار ہوتا ہے، کسان ہوتا ہے، اس کی جان نکلتی ہے، لیکن اس پکی ہوئی فصل میں کوئی فاسد جڑی بوٹی لگ جائے، کیا کرتا ہے کسان؟ اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے، اور فکر بھی نہیں ہوتی۔ یہی مثال ہے آل محمد سے بغض رکھنے والے کی، جو آل محمد سے محبت کرتا ہے، کسان اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کو پانی دیتا ہے، اس کو کھاد دیتا ہے، دن رات دعائیں کرتا ہے، لیکن جو فاسد جڑی بوٹی ہوتی ہے، کسان اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے۔ اللہ بھی تو یہی فرما رہا ہے، جو آل محمد سے بغض رکھے، میرے لیے فاسد معاملہ ہے، میرے لیے فاسد جڑی بوٹی ہے، اٹھا کے باہر پھینک دوں گا، فکر بھی نہیں ہوگی۔ جی دوستان محترم،
ہم نے آل محمد کو پڑھا ہی نہیں واللہ تعالی. اور یہ 5 پہلے بھی عرض کر چکا، یہ تب سے ہیں، نہ جب آدم علیہ السلام تھے، نہ جب نوح علیہ السلام تھے، نہ شیش علیہ السلام، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ مشرق، نہ مغرب، نہ شمال، نہ جنوب، نہ شمس، نہ قمر، کسی چیز کا وجود نہ تھا، تب سے یہ 5 ہیں. اور ایک روایت میں ہے، حضور سید عالم اسلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کب سے ہیں؟ تو سید عالم نے خصائص القبرہ میں حضرت جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سید عالم اسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم آدم سے بھی 14,000 سال پہلے تھے. جی 14,000 سال پہلے. اچھا یہ سال یہ نہ سمجھیں یہ ہمارے والے سال، کیونکہ ہمارے سالوں کا تعین سورج اور چاند سے ہیں، اور تب سورج بھی نہیں تھے، چاند بھی نہیں تھے. یہ کون سے 14,000 سال تھے؟ یا اللہ جانتا ہے یا رسول اللہ جانتے ہیں. دوستان محترم، اور آج تو یہ حال ہے. شاہ جی حضور نے تو عظمت پنجتن پاک کے حوالہ سے یہ عرس کی تقریب رکھی. بعض بدبخت تو وہ ہیں، اللہ ہدایت عطا فرمائے، حضور کی امت ہیں. ذکر کیا جائے یہ کون ہے پنجتن، معاذ اللہ علیہ وسلم، ایسی ہے حفیظ صاحب. بعض ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں معرفتی نہیں ہیں، حالانکہ نص قرآن سے یہ پنجتن پاک ثابت ہے. نص قرآن سے فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا أَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. جی کیا ہے یہ؟ نص قرآن سے ثابت. مباہلہ کسے نہیں پتا؟ حضور سید عالم اسلام تشریف فرمائے، نجد کے عیسائیوں کا قافلہ آیا، حضور سے مناظرہ شروع کیا. 3 5 15 20 مختلف روایات مناظرہ چلتا رہا. پھر محبوب علیہ السلام کو وحی الہی ہوئی کہ سونا یہ بات مناظروں سے ٹلنے والی نہیں، مباہلہ کریے. مباہلہ کیسے؟ محبوبہ ان سے فرمائیں آپ اپنی اولاد کو لے آئیں، جی اپنے بیٹوں کو لے آئیں، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں. آپ اپنی عورتوں کو لے آئیں، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں. یہ اپنے نفس کو لے آئیں، آپ اپنے نفس کو لے آئیں. جی اور مجی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وسلام اللہ علیہ تعالی و طیبہ و طاہرہ و زاہدہ و راقیہ و سامعہ. اماں جی ارشاد فرماتی ہیں کہ مباہلے والے دن اگر نکلے ابناءنا کی جگہ پر نکلا تو کون نکلا؟ حسن اور حسین نکلے. جی نساءنا کی جگہ پر نکلا تو کون نکلا؟ جناب بطول پاک سلام اللہ علیہ تعالی نکلی. اور نفس رسول کی جگہ پر نکلا تو کون نکلا؟ مولا علی علیہ السلام نکلے. جی اور پھر ایک جگہ پر حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ تعالی، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روایت چادر والی میں یہ عرض کی، جب یہ 5 اکٹھے ہو گئے نا تو حضور سید عالم اسلام نے چادر میں لے کے فرمایا. اماں جی عائشہ صدیقہ اس طرق سے بھی یہ روایت فرماتی ہیں کہ جب آپ نے فرمایا نا کہ ہاں اولائی اہل بیت، کہ سونا یہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، تو ام سلمہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں بھی انہی میں سے ہوں؟ فرمایا ام سلمہ تو خیر پر ہے مگر یہ 5 یہی ہیں. جی اور اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی کہ نکلے تو 5 نکلے. اور روایت سنیے پھر یہ جب نکلے وقت جو مقام مباہلہ تھا وہاں پر پہنچے، میں مختصر عرض کروں، پہنچے تو ابھی جا کے خیمے نہیں لگے. یہ جب جا رہے تھے تو نجد کے عیسائیوں کے پادریوں نے جب ان 5 کو آتے ہوئے دیکھا تو سب سے بڑے پادری نے کہا خدا کی قسم آج جو چہرے میں مباہلے میں آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اگر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر لعنت بھیج دی
قیامت تک روئے زمین پر کوئی عیسائی نہیں بچے گا۔ میں کہتا ہوں کتنا خوش نصیب وہ پادری تھا جو ان پانچوں کو دیکھ کر پہچان گیا۔ آج کا امتی کیسا ہے جن کو ان کی معرفت نہیں ہے؟ عیسائی مذہب کا، مسلمان نہیں، پانچوں کو چہرے دیکھے، دیکھ کے فرمایا، کہنے لگا اگر تم چاہتے ہو کہ خیر ہو موبائل کی جگہ چھوڑ دو۔ کہا وجہ کیا؟ لے کے تو آیا ہے۔ کہا وہ وجہ اور تھی، اب میں جو پانچ دیکھ رہا ہوں اگر انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کر دی قیامت تک عیسائی نہیں بچے گا۔ دوستان محترم اب غور کیجئے نا، وہ پادری عیسائی مسلمان نہیں، اور آج کا مسلمان دلیل مانگے کیا ایمان ہے؟ دوستان محترم اس سے بڑی بدبختی نہیں ہے۔ اور یہ پنجتن پاک علیہ السلام کی ذات اقدس، آپ یقین کریں ایک ایک ہستی کے متعلق ایسی ایسی روایات ہیں۔ حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ تعالی، آپ کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ آپ جب بھی حضور سید عالم اسلام کے گھر تشریف لے کے آتی، آپ علامہ نبھانی سے لے کے ابن جس مرضی ہستی کو پڑھ کے دیکھیں، ہر محدث نے اس روایت کو صحیح لکھا ہے کہ حضرت زہرا پاک سلام اللہ علیہ تعالی جب اپنے حجرے سے نکلتی نا، آج ہمارا فقدان یہ بھی ہے، مولوی صاحب آتے ہیں، پیر صاحب آتے ہیں، نقیب صاحب، نعت خواں صاحب، حضرت زہرا کا ذکر، بٹن کھلے ہوئے، بے وضو ہے، سر کا پتہ کوئی نہیں، حیا ہے کوئی نہیں، سارے دن کا عمل کیا ہے فکر ہی کوئی نہیں، کل رات کون سی فلم دیکھی تھی پتہ ہی کوئی نہیں، مجمع کیسا بیٹھا ہے پتہ ہی کوئی نہیں، صرف اپنی واہ واہ کے سلسلے میں حیا ہی نہیں۔ میں کس ہستی کا ذکر کر رہا ہوں؟ صرف اس لیے کہ واہ واہ اور نوٹ آئیں گے۔ حضرت زہرا پاک سلام اللہ علیہ تعالیٰ کا ذکر کر جاتے ہیں، حضرت بی بی کے ذکر کے تقاضے یہ ہیں۔ میں بڑی مجلس میں بڑا احتیاط کرتا ہوں، عام سننے والے مجھے شاید دیکھا ہو کہ میں بی بی کا ذکر کرتے ہوئے بہت احتیاط کرتا ہوتا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ بی بی وہ ہیں کہ محشر میں جب ان کی سواری گزرے گی اللہ ارشاد فرمائے گا نظروں کو جھکا لو، اور محشر میں یہ نہیں صرف عام لوگوں کو ایک خطاب ہوگا، نہ نبی بھی موجود، غوث قطب ابدال بھی موجود، صحابہ اکرام بھی موجود۔ حکم کیا ہوگا؟ بی بی گزرنے والی ہیں، نظریں جھکا لو۔ آج مولوی صاحب، پیر صاحب، سید صاحب، فلاں صاحب، فلاں صاحب، فلاں صاحب، سر اوپر ہے، آوازیں کس کس کی یا فاطمہ۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو پڑھ کے دیکھیے آپ نے جہاں پر بی بی کا ذکر آیا ہے فاطمہ سلام اللہ علیہ تعالیٰ کا نام لکھا ہی نہیں، آپ کی صفات لکھی، زہرا لکھا، بطول لکھا، زکیہ لکھا، تقیہ لکھا، نقیہ لکھا، اور ہم بی بی کا ذکر۔ حضرت سلیمان محمدی جنہیں آپ سلیمان فارسی کہتے، آپ سے کسی نے سوال کیا کہ سلیمان محمدی سارا دن مولا علی کے دروازے پہ کھڑے رہتے ہو، بتاؤ تو علی کے دروازے کا رنگ کیسا ہے؟ فرمایا تو نے سوال کرنے والے انصاف نہیں کیا۔ کیا سلیمان کیا انصاف؟ فرمایا جب بطول کے دروازے پہ کھڑا ہوتا ہوں نظر جھکا کے کھڑا ہوتا ہوں۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ بی بی کا ذکر ہو رہا ہے، اس لیے کوشش کریں بی بی کا ذکر صرف فضائل ایک آدھی حدیث بیان کی گزر جایا کریں۔ یا زہرا یا زہرا یا زہرا کیا ہے؟ کیا ادب ہے؟ نہیں۔ حضرت بطول پاک سلام اللہ علیہ تعالی ادب رسالت کیا تھا؟ بی بی جب بھی در دولت رسالت پر حاضر ہوتی، اماں جی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب بی بی چوکھٹ رسالت پر حاضر ہوتی نا حضور سید عالم علیہ السلام اپنی مجلس سے کھڑے ہو جاتے۔ اب غور تو کیجئے، کیا حضور کا کھڑا ہونا حضور کا کھڑا ہونا ہے؟ نہ حضور کھڑے ہوتے سمجھ لیں 1,24,000 نبی کھڑے ہو جاتے ہوں گے۔ بطول تشریف لے کے آتی حضور کھڑے ہو جاتے، اور پھر یہی نہیں، اماں جی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور آگے بڑھ کے مرحبا کہتے، ہاتھوں کو بوسہ دیتے، اور بوسہ دے کر اپنی مجلس اپنی نشست پر بٹھا دیتے۔
یہ مقام ہے بطول پاک سلام اللہ علیہ تعالیٰ. اور آج ہمارا حال کیا ہے جی؟ پنجتن پاک علیہ السلام کی معرفت نہیں ہے. دوستان محترم اور مولا علیہ السلام، آئیے ابن عساکر کے والد سے روایت عرض کروں. ایک دن مولا رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور حضور سید عالم علیہ السلام نے جب نماز شروع کی نا تو مولا علیہ السلام صف اول میں موجود تھے. مولا علیہ السلام نے ساتھ نماز شروع کی. پہلی رکعت کا پہلا رکوع آیا، حضور سید عالم علیہ السلام رکوع میں چلے گئے. ادھر سے مولا علیہ السلام کو وضو کی حاجت ہوئی. پہلی رکعت میں آپ نے صفیں چیرتے ہوئے وضو کے لیے باہر چلے گئے. آپ گھر داخل ہوئے، ساتھ حجرہ مبارکہ تھا. آپ نے دیکھا بطول پاک حجرہ مبارکہ میں نہیں ہے اور ایک نکر ایک کونے میں ایک بہترین برتن پڑا ہوا ہے، اس میں پانی ہے اور ایک سبز رنگ کا تولیہ پڑا ہوا ہے، ٹاول. مولا علی فرماتے میں گھر گیا، میں نے جا کے اپنی زوجہ کو پکارا، آواز نہ آئی. حسنین کو پکارا، آواز نہ آئی. میں نے دیکھا کونے میں برتن بڑا خوبصورت پانی تھا. پانی سے میں نے وضو کیا، تولیے سے میں نے ہاتھ صاف کیے اور میں واپس آیا تو حضور جہاں پر تھے پہلے رکوع میں وہیں پر موجود. جی پنجتن پاک کون ہیں؟ یہ ہیں. بچوں کے لیے کیا شان اور باپ کے لیے کیا شان. حضور پہلے رکوع میں. ابھی مولا علی علیہ السلام آئے اور آخری صف میں آ کے رکوع میں ملے. اب پوری نماز ہوئی. جب نماز مکمل ہوئی حضور نے سلام پھیرا. سلام پھیرتے پہلی صف میں دیکھا علی نہیں ہے. فرمایا عین علی، علی کدھر ہے؟ آخری صف سے ہاتھ بلند کیا، لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں یہاں ہوں. فرمایا علی جب شروع کی تھی یہاں تھے، سلام پھیرا وہاں کیسے؟ فرمایا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. جی واللہ عالم ورسول، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. فرمایا اے علی جانتے ہیں لیکن ذرا آگے آگے بتاؤ تو صحیح، ان کو بھی پتہ چل جائے نا یہ پنجتن پاک ہیں کون، یہ بتاؤ. مولا علی آگے آئے. عرض کی سونا جب آپ نے نماز شروع کی صف اول میں تھا لیکن مجھے وضو کی حاجت ہوئی، میں صفیں چیرتا ہوا گھر گیا. گھر جا کے دیکھا نہ زوجہ ہیں نہ دونوں شہزادے ہیں. فرمایا پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک نکر میں ایک برتن پڑا ہوا تھا، بڑا خوشبودار پانی تھا، میں نے اس پانی سے وضو کیا. فرمایا پھر عرض کی سونا ایک بہت خوبصورت رومال پڑا تھا، اس سے ہاتھ صاف کیے. فرمایا پھر عرض کی سونا پھر مسجد میں آیا، دیکھا آپ یہاں تھے وہیں پر ملے، یعنی رکوع میں تھے رکوع میں ملے. عرض فرمایا اے علی جانتے ہو وہ جب آپ گئے تو پھر کیا ہوا؟ سنا آپ جانتے ہیں آپ کا رب جانتا ہے. فرمایا علی تو گھر گیا ہے، ادھر سے جبریل میرے گھٹنے پہ آ گیا اور حکم فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ویر نماز سے چلا گیا ہے، جب تک واپس نہ آئے ہاتھ نہیں اٹھانا، ہاتھ نہیں اٹھانا، رکوع کو لمبا کرنا ہے. اچھا عرض کی سونا فرمایا علی جانتے ہو وہ جو پانی لے کے آیا وہ کون تھا؟ عرض کی اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے. عرض فرمایا سونا علی وہ جو پانی لے کے آیا تھا وہ اسرافیل تھا اور جو رومال لے کے آیا وہ میکائیل تھا. سونا علی دو تیرے وال آ گئے، ایک میرے وال آ گیا. جب تک تو رکوع میں نہیں آیا رکوع سے اٹھنے نہیں دیا. ہائے ہائے اب سمجھتے ہو علی کسے کہتے ہیں؟ جس کے لیے مصطفیٰ کے رکوع لمبے ہو جائیں اسے علی کہتے ہیں. جی جی پنجتن پاک کون ہے؟ جی یہ پنجتن پاک کا پہلا فرد. جی اور حسنین کون ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ سید عالم علیہ السلام ایک دن نماز پڑھ رہے اور صف اول میں کچھ دیہاتی تھے بدو جو صحابہ کرام
پہلی صف میں وہ موجود تھے. تو نماز پڑھتے پڑھتے انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور قیام میں جب تھے نا، ہاتھ بندے ہوئے اور حضور کھڑے تھے، ایک دم سے حسنین کریمین دونوں شہزادے آ گئے. ایک ٹانگ سے مولا حسن کھیلنے لگ پڑے، دوسری ٹانگ سے مولا حسین کھیلنے لگ پڑے. کیسی نماز ہے یار، اور نماز بھی کس کی؟ نبیوں کے امام کی نماز، جو نمازوں کی امام ہو. ایک ٹانگ سے مولا حسن اور دوسرے سے مولا حسین کھیلنے لگ پڑے. اور پھر حضرت انس فرماتے ہیں کہ کچھ دیر گزری، حضور رکوع میں گئے، حسنین کریمین کھیل رہے ہیں. پھر حضور سجدے میں گئے، حسنین کریمین کھیل رہے ہیں. اور وقت یہاں تک آ گیا، حضور سجدے میں دونوں شہزادے کمر پر پشت پہ آگے دونوں شہزادے کھیل رہے ہیں. حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک صحابی جو بدو تھے، چونکہ انہیں پتہ نہیں تھا، انہوں نے نماز میں آگے ہاتھ بڑھا کے نا دونوں شہزادوں کو روکنا چاہا، لیکن یہ رکے نہیں. جب حضور نماز سے فارغ ہوئے نا تو حضور سید عالم اسلام نے کوئی تسبیح نہیں فرمائی، رخ پیچھے پھیرا. فرمایا کون تھا جو ان شہزادوں کی کھیل میں رکاوٹ بن رہا تھا؟ دیکھیے تو نا، کون تھا جو ان شہزادوں کی کھیل میں رکاوٹ بن رہا تھا؟ ایک بدو صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ، میں فرمایا خبردار، جب میں نماز میں ہوں جو بھی یہ کرنا چاہیں انہیں کرنے دیا کریں. یہ آل محمد، یہ ہیں پنجتن پاک علیہ السلام. لیکن افسوس دوستان محترم، آج فقدان کیا ہے؟ آپ ذکر اہل بیت کریں، فٹ فتوہ پہ شیعت کا. آپ ذکر آل محمد کریں، بندہ شیعہ ہے. آپ ذکر آل رسول کریں، مولا علی کا ذکر کریں، مولا حسن کا ذکر کریں، مولا حسین کا ذکر کریں، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کریں، بندہ شیعہ ہے. لیکن گھبرایا نہ کریں، پریشان نہ ہوا کریں. یہ آپ نہیں، بہت بہت بڑی شخصیات. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیوں کیا گیا بتائیں؟ محبت اہل بیت کی وجہ سے. امام شافعی علیہ رحمہ، آپ یہ اعلان فرمایا کرتے تھے. کیا فرمایا کرتے تھے؟ کہ اگر آل محمد کی محبت شیعت ہے، آپ فرمایا کرتے تھے سب سے بڑا شیعہ میں ہوں. اور پھر حضرت محدث کچھوچوی، آل سنت کی بہت بڑی شخصیت محدث کچھوچوی، آپ فرمایا کرتے تھے تشیعی نام گر باشد ولائے آل مولا را، خدا داند خدا بیند منم شیعہ منم شیعہ. جی یہ حضور محدث کچھوچوی رحمت اللہ علیہ. ہائے ہائے، اور قربان جاؤں شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ کے جی من علی را دوست دارم خلق گوید رافدی. من علی را دوست دارم خلق گوید رافدی، پس خدا و مصطفیٰ جبریل باشد رافدی. جی یہ آپ کا فرمان ہوا کرتا تھا. دوستان محترم، گھبرائے نہیں. اور میں ایک عرض کروں، گھبرائیں اس لیے بھی نہیں، یہ محدث کچھوچوی کو بھی ایک سائیڈ پہ کر دیتے ہیں، آپ امام شافعی کو بھی سائیڈ پہ کر دیں، آپ امام اعظم کو بھی سائیڈ پہ کر لیتے ہیں ایک لمحے کے لیے. آئیے اللہ کا فتویٰ کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کوئی مشکل فلسفہ نہیں ہے، کوئی مشکل منطق نہیں ہے. یہ کوئی کھاد، یہ کوئی پانی، کوئی فصل کا مسئلہ نہیں کہ سمجھ میں نہ آئے. سادہ سی آیت، محبوبہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سونا جو تیری اہل بیت سے بغض رکھے، ذہن میں رکھیں، انما یرید اللہ. سونا اب اللہ کا فتویٰ کیا؟ محبوبہ ہم نے تیری اہل بیت سے رجس کو، گندگی کو، گندے کو، غلیظ کو، رجس کو دور کر دیا. یعنی کہ جو بھی رجس کی پہچان کرنا چاہے، رجس کو پہچاننا چاہے، رجس کا مطلب دیکھنا چاہے، وہ یہ دیکھ لے کوئی جو بھی اہل بیت سے دور ہے سمجھ لے وہ رجس ہے. جی
کوئی مشکل نہیں، کوئی بہت بڑا منطق نہیں۔ جس نے یہ دیکھنا ہو کہ رجس کسے کہتے ہیں، غلاظت کسے کہتے ہیں، گندگی کسے کہتے ہیں، آلودگی کسے کہتے ہیں، یہ پلیتی کیا ہوتی ہے، جس نے یہ دیکھنا ہو، پہچان کرنی ہو، وہ دیکھے کہ وہ اہل بیت سے دور کون کون ہے۔ اچھا، پلیتی کتنی بڑی ہو کسی نے یہ دیکھنا ہو، گندگی کتنی بڑی ہو کسی نے یہ دیکھنا ہو، غلاظت کتنی بڑی ہے کسی نے یہ دیکھنا ہو، جتنا آل محمد سے دور ہوگا اتنا بڑا نجس ہوگا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ فیصلہ تو اللہ کا ہے نا کہ جو آل محمد سے دور ہوا وہ رجس ہے۔ اچھا، حکایات اولیاء میں امام علی علیہ السلام سے روایت ہے۔ اچھا، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، فلاں کو رحمت اللہ کو، فلاں کو رضی اللہ کو، فلاں کو علیہ السلام کو، ہم سے کہا ہی نہیں جاتا، کی کریے؟ اچھا، امام علی علیہ السلام سے روایت ہے، مولا علی فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضور کی تلاش میں باہر نکلا، تلاش کرتے 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 میں کوہ صفا پر، جی عمرہ کرن گئے کوئی یا توڑے چوں ماشاءاللہ اللہ سارا نو لے کے جاوے، لیکن جدوں جاؤ نہ خوش ہو کے جائے وہ ایویں دے چہرے لے کے نہ جائے، نہیں تے اتھے عربیاں کہنا یلا یا حبیبی فلوڑ فلوڑ یلا فلوڑ چلو جو میرے چہرے لے کے علی علی آیت۔ اچھا، تو اللہ آپ کو سب کو لے کے جائے۔ کوہ صفا پر مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں حضور کو تلاش کرتے 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 مقام صفا پر پہنچا، دیکھا کہ مولا علی علیہ السلام، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو دیکھا کوہ صفا پر کھڑے ہیں، اور مولا علی فرماتے ہیں کہ ایک عجیب سے چہرے والا انسان حضور سے باتیں کر رہا ہے، گفت و شنید کر رہا ہے۔ میں نے دیکھا، میں چونکہ حضور کی تلاش میں تھا تو میں چلتے 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 حضور کے پاس گیا، دیکھا تو وہ جو شخص ہے اس کا چہرہ ہاتھی کے چہرے جیسا ہے، جسم انسان جیسا اور چہرہ ہاتھی کے چہرے جیسا۔ تو میں نے سید عالم علیہ السلام سے جا کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہے؟ تو سید عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے علی یہ شیطان الرجیم ہے، یہ شیطان ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی سونا یہ تلوار اس لیے ایسی دی تیسی کہ تواڈی امت نو تے آزاد کرواونا ہے۔ تو مولا علی نے تلوار نکال لی تو حضور نے مجھے منع فرما دیا، فرمایا رک۔ اب حضور نے تو منع فرمانا تھا، شیطان نے بھی کہا اے علی مجھے قتل نہ کیجئے۔ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا کہ اے شیطان رجیم تو میں کس لیے قتل نہ کروں، کوئی احسان تے دس نہ میرے تے، کوئی وجہ تے دس۔ کیا علی گل اے وا کہ تسی مینوں قتل نہ کرو، میں جڑی علت عرض کرن لگا ہوں اے وا کہ جیڑا بندہ بھی تواڈے نال بغض رکھے گا، ذہن چ رکھیو او دے ابے دا کلا معاملہ نہیں، نال میں بھی۔ روایت 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 روایت، اور ذہن میں رکھیں یہ حضور کی حدیث کہ سوائے مومن کے علی سے محبت کوئی نہیں کر سکتا، اور سوائے منافق کے علی سے بغض کوئی نہیں رکھ سکتا۔ اور پھر یہ بھی ذہن رکھیں سوائے ابلیس دے بچے تو علی نال بغض کوئی نہیں رکھے گا، سوائے مومن دے پوت نالوں علی نہ کوئی محبت نہیں کرے گا۔ اور پھر قبلہ یہی نہیں یہی نہیں یہی نہیں، ذہن میں رکھیں ذہن میں رکھیں، یہ تو انسان کی بات ہے، انسان کی بات نہیں۔ کائنات میں جو بھی طاہر، جو بھی تطہیر، جو بھی پاک اور جو بھی میٹھی چیز ہوگی، قبلہ علامہ صاحب نزہت المجالس قاضی یاد علیہ رحمہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نزہت المجالس میں فرماتے ہیں صرف انسان نہیں، جو چیز بھی طاہر ہو، تطہیر ہو، پاک ہو، نفیس ہو، شرینی ہو، میٹھی میٹھی اچھے اخلاق والی، انسان ہو، جن ہو، فرشتہ ہو، کوئی بھی ہو۔ اچھا یہ بھی چھوڑیں، سبزی ہو، پھل ہو، گندم ہو، پانی ہو، کوئی بھی چیز، پتھر ہی کیوں نہ ہو، ریت کے ذرے ہی کیوں نہ ہو، کوئی
کوئی بھی چیز ہو جو نفیس ہو، طاہر ہو، وہ علی سے محبت کرتی ہوگی۔ حوالہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی علیہ السلام کے پاس کسی بازار میں بیٹھے ہیں، ایک خربوزے بیچنے والا خربوزے بیچ رہا ہے۔ جی قبلہ، روایتاں ہضم کرنیاں بہت مشکل، علی کے مطلب جی ہاں، کیونکہ لوگوں کو تو ابھی مولا علی علیہ السلام کا مولا ہضم نہیں ہو رہا ہے۔ اچھا روایت تھکے تھے نہیں نا، آخری روایت بیان کر لو وہاں جی قبلہ، نعرہ حیدری یا جی، کوئی چیز نفیس ہوئے، پاک ہوئے، طاہر ہوئے، تطہیر ہوئے، مٹھی ہوئے، شیرینی والی ہوئے، اس کا تعلق علی سے۔ حضرت بلال تشریف فرما، مولا علی تشریف فرما، حضرت بلال فرماتے ایک خربوزے بیچنے والا خربوزے بیچ رہا ہے، تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا اے بلال، عرض کی مولا حکم، فرمایا خربوزہ کھانے کو دل کر رہا ہے، مولا حکم، فرمایا خربوزہ لے کے آؤ۔ حضرت بلال فرماتے میں اٹھا، خربوزہ خریدا، خرید کے جب آیا، آ کے میں نے اسے کاٹا، کاٹ کے مولا کی بارگاہ میں پیش فرمایا، پیش کرنے کے بعد مولا نے ایک لقمہ لیا، ایک بائٹ لی، تو مولا علی علیہ السلام نے خربوزے کی وہ کتلی پھاڑی نیچے رکھ دی، فرمایا بلال جانتے ہو؟ مولا کیا؟ فرمایا یہ خربوزہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، یہ خربوزہ مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ مولا دلیل وجہ؟ فرمایا اے بلال سن، اللہ رب العزت نے تمام روئے کائنات کی تمام اشیاء پر، تمام چیزوں پر میری محبت کو پیش کیا، جس جس چیز نے میری محبت کو قبول کیا، اپنے سینے سے لگا لیا، اللہ نے اسے شیریں کر دیا، اچھے خلق والی کر دی، اللہ نے اسے پاک کر دیا، اور جس چیز نے بھی میری محبت سے انکار کیا، اللہ نے اسے ترشرو کر دیا، کڑوا کر دیا۔ اسی لیے تو حضرت سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام اپنی اولادوں کے امتحان علی کی محبت سے لیا کرتے تھے، اپنے دروازوں پر کھڑے ہو کر اپنے بچوں پر علی کی محبت پیش کرتے تھے۔ جو بچہ علی کی محبت کا ذکر سن کر مسکرا دیتا، ہم ماتھے چوم کر گھر میں لے جاتے، اور جو بچہ علی کی محبت کا انکار کر دیتا، ماں کو طلاق دے دیتے، بچے کو گھر سے باہر نکال دیتے۔ جی سمجھ رہے ہیں مولا علی کی محبت؟ اللہ رب العزت نے تمام وہ چیزیں جو پاک ہیں ان کے سینوں کا زینہ محبت علی کر دیا۔ دوستان محترم، فضائل علی علیہ السلام، اور یہ حدیث مبارکہ بھی عرض کرتا ہوں، مواہب الدنیا میں یہ روایت ہے، حضور سید عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ساری زمین کے سمندر اگر سیاہی بن جائیں، یہ حدیث آپ نے پہلے نہیں سنی ہوگی، یہ مواہب الدنیا میں حضور نے فرمایا کہ اگر ساری دنیا کے سمندر سیاہی بن جائیں اور درخت کلمے بن جائیں اور جنوں انس فضائل علی لکھنا شروع کر دیں تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، علی کے فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ جی یہ ذہن میں رکھیں، اور یہ حدیث مبارکہ میں عرض کروں، حضور سید عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، اے میرے بھائی ویر علی، اللہ کی حقیقت کو سوائے تیرے اور میرے کوئی نہیں جانتا، اور اے علی میری حقیقت کو سوائے تیرے اور اللہ کے کوئی نہیں جانتا، اور اے علی تیری حقیقت کو اللہ اور محمد کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جی دوستان محترم، میں عرض کرنے رہا، ساری رات اگر میں فضائل علی بیان کرتا رہوں، آپ سنتے رہیں، تو میں تھک جاؤں گا، آپ تھک جائیں گے، فضائل علی ختم نہیں ہو سکتے۔ لیکن کیا علی کو خوش کرنے کے لیے علی کے فضائل بیان کرنا ضروری ہیں؟ فقط نہیں،
اگر ہم علی علیہ السلام کی محبت چاہتے ہیں فضائل بھی بیان کریں، لیکن ساتھ جو مولا علی علیہ السلام نے کیا اس پر عمل بھی کریں۔ جی آج جولے لال محفل ہو رہی ہے، شام کلندر ہو رہی ہے، شام علی ہو رہی ہے، معاذ اللہ یہاں تک بھی دیکھنے میں آئے شرابیں چل رہی ہیں، چرسیں پی جا رہی ہیں۔ ذہن میں رکھیں، علی بادشاہ کا جو ماننے والا ہے، مولا علی علیہ السلام کا ایک قول ہے، مولا فرماتے ہیں کہ اگر دریائے فرات میں ایک قطرہ شراب کا گرے اور پھر فرات خشک ہو جائیں، مولا فرماتے اس خشک فرات میں گھاس اگائے، مولا فرماتے میں کبھی نہ چاہوں گا کہ میری سواری بھی اس گھاس کو منہ لگائے، اور جو بھر بھر کے سوٹے لگائے اور پھر کہے میں علی کا غلام ہوں، نہ علی کو ایسے نجس بندے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جی اس لیے آئیے مولا علی علیہ السلام سے اگر محبت کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے اور ایک بندہ طواف کعبہ کر رہا ہے، مولا علی علیہ السلام بھی طواف کعبہ کر رہے ہیں، تو وہ بندہ بار بار، ایک بی بی صاحبہ تھی طواف کر رہی تھی تو بار بار ان کو دیکھ رہا تھا۔ آج ہم علی علی کرتے ہیں نا، ہمارے موبائلوں میں کیا کیا ہے، کیا میرے سمیت آپ جتنے بیٹھے ہیں کوئی بھی اپنی بہن سے اپنے موبائل کی جو ہسٹری ظاہر کر سکتا ہے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے؟ کیا کیا ہم دیکھتے ہیں، یعنی کہ ہم نے اپنے ضمیر کو مطمئن کیا ہوا ہے کہ ہم علی کے ماننے والے سیدھے جنت سے۔ نہ، ذہن میں رکھیں، جو مولا علی علیہ السلام کے رستے پر نہیں چلے گا اسے مولا کی معرفت کیسے ملے گی؟ پہچان ہی نہیں ہونی۔ پہچان تو اس کو ہے نا جس نے آج مولا کا رستہ اپنایا ہوگا۔ مولا علی علیہ السلام طواف فرما رہے ہیں، وہ بھی طواف کر رہا ہے اور اس کی نظر بار بار ایک عورت پر اٹھ رہی ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ وہ جو طواف کر رہی ہوگی بی بی صاحبہ جو بھی ہوں گی، ظاہری بات وہ پردے میں ہوں گی، اس کے باوجود یہ نظر اٹھا رہا ہے اور مولا علی علیہ السلام نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ روایت میں آتا ہے کہ اس کا دان ٹوٹ گیا اور ایک روایت میں اس کی آنکھ نکل گئی۔ یہ مولا علی علیہ السلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور عرض کرنے لگا کہ اے خلیفہ وقت، مجھ پر علی نے ظلم کیا ہے۔ کیا کیسا جرم؟ کہا میں طواف کعبہ کر رہا تھا اور مولا علی علیہ السلام نے میرے منہ پر تھپڑ مارا اور میری آنکھ نکل گئی یا دان ٹوٹ گیا۔ تو سید حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا علی کو نہیں بلوایا اور اسے پاس کر کے ایک اور تھپڑ مارا، فرمایا اس شخص کی شکایت لے کے آیا ہے جسے مصطفیٰ نے عین اللہ کہا ہے۔ آج یہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ معاذ اللہ ان میں یہ آپس میں یہ تھا وہ تھا، ایسا کچھ نہیں۔ صحابہ اکرام اہل البیت علیہم السلام ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ جی ذہن میں رکھیں۔ میں جو عرض کر رہا تھا، صرف فضائل سنیں، فضائل بیان کریں اور مولا کی سنت پہ عمل نہ کریں، یہ محبت نہیں ہے۔ محبت کیا ہے؟ اگر زبان پر ذکر علی ہو، آپ کے جسم سے صورت علی اور سیرت علی ظاہر ہونی چاہیے۔ کیا ہے، رات ساری ذکر علی کیا، صبح فجر پڑھی نہیں۔ اب کئی ایسے دوست بیٹھے ہیں جنہوں نے نماز عشاء ہی نہیں پڑھی، اور مولا علی علیہ السلام اور آپ کے جتنے بچے گزرے ہیں اب تک، ایک بھی ہستی کا سجدہ ضائع دکھا دو، ایک بھی ہستی۔ مولا علی علیہ السلام کی شہادت سجدے میں، مولا حسن علیہ السلام شہادت سجدے میں، مولا حسین سجدے میں، حضرت امام مہدی علیہ السلام آئیں گے وہ سجدے میں، جتنی بھی مولا علی علیہ السلام کی اولاد ہیں، ایک بھی شریعت۔ اور یہ وہ ہستی ہیں جو نومینیٹ پیدائشی طور پہ جنت کے سرٹیفکیٹ لے کے آئے، اور جنت کے سرٹیفکیٹ نہیں، جنت کی رجسٹریاں لے کے آئے تھے۔ ایسے جی جنت کی رجسٹری کس کے نام تھی؟ مولا حسن اور حسین کے نام، مولا علی کے نام۔ اب اللہ نے لکھ دیا ہے کہ یہ جنتی ہیں۔ مولا علی نماز نہ بھی پڑھتے، جنتی تھے نا، تو لکھ دیا کہ علی جنتی ہے۔ مولا حسن اگر نماز نہ بھی پڑھتے، جنتی تھے۔ مولا حسین اگر نماز نہ بھی پڑھتے، جنتی تھے، کیونکہ حضور نے فرما دیا۔ اب معاذ اللہ حضور کی زبان سے تو کوئی ایسا لغو لفظ نکل ہی نہیں سکتا، اس کے باوجود انہوں نے ایک بھی نہیں چھوڑی۔
اس لیے آئیے، اگر ہم سچے عاشق رسول ہیں، سچے محب اہل بیت ہیں، تو ہمیں حضور کی سنت پر، مولا علی کی سنت پر عمل کرنا پڑے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وعلیہ وصحبہ وآہل بیتہ وأولیاء اللہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ رب کائنات، آج اس مجلس میں تیرا اور تیرے پیارے حبیب کی پیاری آل اولاد اصحاب کا ذکر کیا، غلطی کوتاہی معافی عطا فرما۔ اس ذکر فکر کلام توام مجلس اپنی پاک بارگاہ کو مقبول و منظور فرما۔ حضور سید عالم اسلام کا صدقہ، خصوصاً بالخصوص ذکر اہل بیت کا صدقہ، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ ان معصوم بچوں کی مدد فرما، ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کی مدد فرما، اللہ ان بھائیوں بزرگوں کی مدد فرما، اللہ یہودیوں کو نیست و نابود فرما، اسلام کا پرچم بلند فرما۔ اللہ پاک حضور سید عالم اسلام کا صدقہ اس مجلس محفل کا ثواب حضور سید عالم اسلام کی بارگاہ میں پیش کرنے کو قبول و منظور فرما۔ حضور کے توسل، حضور کے والدین، ازواج مطہرات، صحابہ کرام، پنجتن پاک، اہل بیت، شہدائے بدر، شہدائے خندق، شہدائے حنین، خصوصاً بالخصوص شہدائے کربلا کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ حضور کے صدقے، حضور کے ساری امت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جتنے مسلمین و مسلمات، صالحین و صالحات، خصوصاً بالخصوص حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، حضور بابا صاحب، حضور داتا صاحب، حضور سلطان پاک، حضور نظام پاک، حضور صابر پیا سرکار، حضور کلندر پاک، تمام اولیاء اکرام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ سید عالم اسلام کا صدقہ، حضور سید شاہ صاحب کے والد محترم، دادا جان، جتنے بھی عزیز و اقارب، جتنے بھی ان کے رشتہ دار اہل بیت علیہ السلام کے صدقے، اللہ پاک سب کی بخشش و مغفرت فرما، سب کے درجات کی بلندی فرما۔ اللہ جس ہستی کے عرس میں بیٹھے اللہ ہمیں ان کے فیضان سے بہرہ بر فرما۔ سید عالم اسلام کا صدقہ، حضور شاہ جی حضور، اللہ پاک آپ کے بھائی، آپ کی آل اولاد ازواج، اللہ پاک سب پہ فضل و کرم نازل فرما۔ اللہ حضور سید عالم اسلام کا صدقہ، اللہ حضور سید علی محمد شاہ صاحب قبلہ بیمار، اللہ پاک ان کے بچے کو صحتیابی عطا فرما۔ حضور سید عالم اسلام کا صدقہ، اللہ پاک شاہ جی حضور کے گھر پہ، آپ کے معاملات پہ، آپ کی عزت آبرو میں برکت نازل فرما۔ سید عالم اسلام کا صدقہ، اللہ پاک آپ کے رزق میں کشادگی عطا فرما۔ اسی طرح ہر سال ذکر اہل بیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو آل محمد کی سچی سچی پکی محبت عطا فرما، ہم سب کو اہل بیت کی معرفت نصیب فرما۔ خلفۂ راشدین حضور سید عالم اسلام کے تمام صحابہ اکرام کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ زندگی میں اولیاء اکرام علیہم الرضوان کے فیضان سے بہرہ بر فرما۔ اللہ پاک حضور سید عالم اسلام کا صدقہ ہم سب کو 5 گانہ نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو شریعت مصطفیٰ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، قرآن و سنت پہ عمل کرنے والا بنا۔ الہی اس مجلس، اس محفل میں جتنے بھی دوست بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، بھائی بچے بیٹھے ہیں، اللہ سب کے گھروں پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ اللہ جو بھی بزرگ دوست بھائی اپنی جو آرزو تمنا خواہش لے کے بیٹھا، اللہ سب کی جائز دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ اللہ جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اللہ ملک پاکستان پہ رحمتوں کا نزول فرما، ملت اسلامیہ پہ رحمت نازل فرما، ہم سب کو فرقہ واریت کی لعنت سے محفوظ فرما، ہمیں مسلمان اور مومن بننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو آل محمد کی پہچان نصیب فرما، سادات کا اور علماء کرام کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک ہم سب کے حال اور مستقبل پر رحمت نازل فرما۔ میرے والد گرامی، اللہ پاک آپ کے درجات کی بلندی فرما۔ اللہ حضور سید عالم اسلام کے صدقہ میری اولاد کو بھی اسی طرح ذکر اہل بیت اور ذکر صحابہ کرام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کی اولاد کو نیک اور صالح بنا۔ جن بیٹیوں کے رشتے ہو گئے ان بیٹیوں کو اپنے گھروں میں سکون عطا فرما، جن بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے اللہ پاک ان کے لیے بہتر اسباب پیدا فرما۔ اس محفل میں جو کوئی بے اولاد بیٹھا اللہ اسے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔
اور جن کی اولادیں نافرمان ہیں اللہ ان کی اولاد کو فرما بردار بنا۔ الہی بحق بنی فاطمہ کبر کول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی بر قبول منو دست دامان آل رسول لخمسۃ نطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وبناہما والسیدہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی وصحبہ اجمعین۔